अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल डार्क साइड की एपिसोड 5 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है बिनते शफीक ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। दोपहर को वो बैठा जब काम कर रहा था तो फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ खबर था। उसने जो खबर सुनाई थी वो धमाका खेज थी। फुर्ती से वो लैपटॉप बंद करता अलमारी की तरफ आया था। हुडी निकालता वो पहनते अपना चेहरा छुपा चुका। कितने दिनों बाद वो एलेक्स का रूप में आया था। क्या हुआ रुशान, कहाँ जा रही हैं आप? मिराल परेशान हुई थी। मिराल, वो वही रुशान का चचा जिसने उमर और फरीद साहब को कत्ल किया था। लड़कियां स्मगल करने के प्लान में हैं। रात के दूसरे पहर वो जंगल के सुनसान रास्ते से ट्रक में लड़कियां लोड करते रोमन भेज देगा। वो तकरीबन 300 से ऊपर लड़कियां हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मिराल, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे जाना होगा। तुम सब संभाल लेना। आप अकेले मत जाए। अमल मजीद परेशान हुई थी। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अमान और खावर हैं, और भी मेरी टीम के बहुत से लोग हैं। हम इंशाल्लाह जल्द लौटेंगे। जो हो जाए, हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हमें स्मगलिंग रोकनी है, किसी भी तरह से रोकनी है मिराल। रुशान वो दरवाजे से निकलने लगा कि मिराल ने नम आंखों से उसे पुकारा। मेरा इंतज़ार करना माय हार्ट क्वीन। अगर मैं ये उम्मीद लेकर जाऊंगा कि कोई है जो पीछे मेरा इंतज़ार कर रहा है तो मैं जल्द लौट पाऊंगा। करोगी ना मेरा इंतज़ार? वो आंखों में उम्मीद के दिए रोशन करता मिराल को ही देख रहा था। मिराल ने नम आंखों से इस्पात में सर हिलाया था। वो उसके करीब आता उसकी पेशानी पे लब रख गया था। मिराल ने शिद्दत से आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस किया था। रुशान नीचे आया था अमान के साथ। अमल भी ब्लैक ट्रैक सूट में खड़ी थी। मैं भी आप लोगों के साथ आऊंगी। तुम पागल हो गई हो अमल फरीद, हम पिकनिक पार्टी पर नहीं जा रहे, जानती हो इसमें हमारी जान को कितना खतरा है। अमान सर पीट कर रह गया था। आप दोनों की जान को खतरा है तो मैं क्यों नहीं डाल सकती अपनी जान खतरे में? अमल अमल, पागल मत बनो, तुम्हारा पाँव भी तो ठीक नहीं है। अमान का बस नहीं चल रहा था। अमल के सर में कोई चीज़ दे मारे या अपना सर दीवार में दे मारे। मेरा पाँव ठीक है अमान, मुझे भी कुछ करना है अपने मुल्क के लिए, और मुझे लगता है यही बेहतर मौका है। मुझे जाना है अमान, प्लीज़। अमल रूहानसी हुई। जाने दो अमान। अमल फरीद एलेक्स एमर की बहन है। वो अपनी हिफाजत करना जानती है। अगर वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है तो करने दो। मुझे उसकी आंखों में मुल्क की मोहब्बत का वो जज्बा दिख रहा है जो शायद तुम्हें नहीं दिख रहा। भाई, आप दोनों होश में तो हैं? अमान सर पीट कर रह गया था। चलो अमल। उसकी बात जो सिरे से इग्नोर करते, अब वो अमल को लिए आगे बढ़ गया था। अमान शदीद गुस्से में उनके पीछे गया था। मिराल ने इन तीनों के कामयाब लौटने के लिए शिद्दत से दुआ की थी। चुप कर जाओ अमल, वरना मैं तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। गाड़ी में वो सारी रात उनका सर खाती आई थी, जबकि अमान तो फुल गुस्से में था। तो मैं पीछे से लटक कर आ जाऊंगी, आप बेशक फेंक दें। अमल ने कंधे उचकाए। इन लो क्लास लोफर लड़कों की तरह अब तुम गाड़ियों के पीछे लटकती फिरोगी? अमान ने उसे घूरा। क्यों, मैं नहीं लटक सकती? आपको मेरी काबिलियत पर शक है क्या? उफ अमान, बस अब यही कर सकता था। जाओ अभी लटक जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। क्यों लटक जाऊं? मैं कोई बंदर नजर आती हूँ आपको? अभी तो तुम कह रही थी कि बहुत काबिल हो। अमान ने उसे फिर से घूरा। तो तो वो तो मैंने मजाक किया था। अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं कि एलेक्स एमर की बहन होकर गाड़ियों के पीछे लटकती फिरो। अमल ने मुंह बसोरा। क्यों, तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक है क्या? अमान ने कुछ देर पहले उसी का कहा गया जुमला दोहराया था। बेअख्तियार रुशान का कहका गाड़ी में गूंजा था। अमल दोनों को मुंह चिढ़ाती खिड़की की तरफ रुख मोड़े बैठ गई थी। चलो कुछ पल तो सुकून होगा, दिल ही दिल में अमान ने सोचा, मगर वो गलत सोच रहा था। वैसे भाई, आपको पता, वापस रुख मोड़ती वो फिर से शुरू हो चुकी थी। अमान ने कानों में रुई ठूंस ली थी। शाम तक वो अपनी मखसूस जगह पर पहुंच चुके थे। खावर ने एलेक्स के सामने जंगल का नक्शा रखा था, जिस जंगल से ट्रक लोड होना था। इर्द गिर्द खड़े
عمل، خاور اور امان بھی اس نقشے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ عمل آنکھیں چھوٹی کیے اس نقشے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی جنگل ہے، عمل چلائی۔ کون سا جنگل؟ امان نے سر اٹھایا۔ بھائی، یہ جنگل بہت گہرا اور اندھیرے سے گھرا ہے۔ رات کے وقت تو شدید اندھیرا ہوتا ہے۔ اس جنگل کے دو راستے ہیں جو رومن کی طرف نکلتے ہیں، ایک سیدھا راستہ اور دوسرا جو جنگل کے بیچوں بیچ سیدھے رستے کے بائیں طرف پڑتا ہے۔ اس رستے کے سامنے گھنے درخت ہیں۔ اس درمیانی رستے کا پتہ 100 میں سے 99% لوگوں کو قطعاً نہیں ہے۔ وہ لوگ جب ٹرک لے کر اس سیدھے رستے سے گزریں گے۔ عمل نے نقشے پر شہادت کی انگلی رکھی۔ الیکس غور سے اسے سن رہا تھا۔ تو ہم اس درمیانے راستے سے ان پر اٹیک کر دیں گے۔ چونکہ وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہاں سے ایک راستہ ہے تو ان کا دھیان اس طرف نہیں ہوگا بلکہ سامنے کی طرف۔ وہ دشمن کو لے کر چوکس ہوں گے تو ہمیں ان پر اٹیک کر دیں گے ہم۔ تمہیں اس راستے کے بارے میں کیسے معلوم؟ اپنی بات مکمل کرتے وہ پیچھے ہٹی تو امان نے اس سے پوچھا۔ جانوروں کے سروے کے لیے چند دن ہماری کالج ٹیم نے یہاں سٹے کیا تھا امان۔ کافی لوگ تھے۔ سیدھا راستہ زیادہ چوڑا نہیں ہے۔ گہما گہمی کی وجہ سے ایک لڑکی بائیں طرف لڑکھڑا کر گری تھی اور پھر جب ہم نے جھاڑیاں ہٹائیں تو وہاں بھی ایک ٹریک پایا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ یہاں بھی ایک راستہ ہے۔ گڈ آئیڈیا۔ الیکس نے بھی اب سر اٹھایا تھا۔ باقی کا پلان انہیں سمجھاتے اب وہ نقشہ فولڈ کرتے خاور کو تھما چکا تھا۔ ان کی ٹیم کے خاور سمیت 8 ممبرز تھے جبکہ عمل، امان اور الیکس الگ الگ سے تھے۔ 8:03 اور 30 ہو چکے تھے۔ رات کا دوسرا پہر 12 بجے شروع ہو چکا تھا۔ 12 بجے سے پہلے ہمیں ہماری پوزیشن سیٹ کرنا ہوگی۔ آپ سب کچھ دیر آرام کر لیں اور پھر 10:03 اور 30 پر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ پورے 11 بجے ہم سب اپنی اپنی پوزیشنز پر سیٹ ہوں گے۔ روشان سب کو ہدایت دیتے کمرے میں چلا گیا۔ سب باری باری وہاں سے جا چکے تھے۔ ان کی ٹیم میں وہ پہلی لڑکی تھی جو اتنے خطرناک مشن پر جا رہی تھی۔ پیچھے امن اور عمل رہ گئے تھے۔ عمل، ایک بار پھر سوچ لو، واپس پلٹ جاؤ، یہ بہت خطرناک ہے۔ امان اسے پھر سے سمجھانے لگا تھا۔ تم یہ جان لو امان خان کے عمل فرید کے ارادے زیادہ خطرناک ہیں اور یہاں تک آ کر واپس پلٹ جاؤں یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ عمل بولی تو اس کا لہجہ مضبوط تھا، اس کے ارادے پختہ تھے۔ وہ یہاں واپس پلٹنے کے لیے تو نہیں آئی تھی نا؟ یہ باندھ لو عمل، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ امان نے کالا دھاگا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے امان۔ عمل فرید اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے اور ویسے بھی میرے ساتھ میرے 2 محافظ بھی ہیں، میرا بھائی اور دوست۔ عمل نے اسے دھاگا تھامتے ہوئے اپنے پاکٹ میں ڈالا تھا۔ بھلے ہی اس نے دھاگا کلائی میں باندھنے سے انکار کر دیا تھا مگر وہ اسے امان نے دیا تھا اور وہ امان کی دی ہوئی چیزیں اسے واپس نہیں لوٹاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عمل، جب میں پہلی بار بھائی کے ساتھ مشن میں شامل ہوا تھا تو بھائی کو ملک سے زیادہ میری حفاظت کرنا پڑی تھی۔ وہ ہنسا۔ بھائی مجھے نہیں لانا چاہتے تھے مگر میں نے بہت ضد کی اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ ضدی ہو تم۔ امان نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ 10:03 اور 30 میں وہ بالکل تیار کھڑے تھے۔ روشان اور امان جب عمل کے کمرے میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ عمل روشان کی ہوڈی پہنے دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ بیگ پر بڑا سا الیکس لکھا ہوا تھا۔ الیکس کی طرح ہاتھوں میں بلیک گلوز اور بلیک ٹریک شوز پہنے، وہ کان میں ننھا سا ہیڈ فون جو اپنے ہونے کا احساس بالکل بھی نہیں دلا رہا تھا، اڑستے وہ کچھ ضروری اشیاء پاکٹ میں رکھتی بالکل تیار کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پیچھے پلٹی تھی۔ ہوڈی میں چہرہ چھپائے وہ بالکل الیکس ایمر لگ رہی تھی۔ دو الیکس۔ امان نے سر کو تھاما اور چکرانے کا ناٹک کرنے لگا۔ ویری گڈ عمل، اب لگ رہی ہو الیکس ایمر کی بہن۔ امان نے اس کی تعریف کی۔ روشان نے کچھ نہ کہا۔ اس کی بہن اس سے بھی زیادہ سمجھداری سے کام لے رہی تھی۔ چلو نکلو۔ روشان کے پیچھے سبھی باہر نکلے تھے۔ وہ لوگ کسی قسم کی کوئی بھی ٹرانسپورٹ کا استعمال نہیں کر رہے تھے۔ وہ دبے قدموں فاصلے پر جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ اپنی ہیڈ فون سب آن رکھنا۔ پیچھے مڑتے وہ انہیں کوئی نہ کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ امان نے عمل کا ہاتھ تھام رکھا تھا جس پر امن کو غصہ بھی تھا مگر اسے اپنے گرد ایک مضبوط دیوار کا گمان ہو رہا تھا۔ جنگل کا درمیانہ راستہ اختیار کرتے اب وہ سیدھی سڑک کے سامنے کھڑے تھے۔ نو سیٹ یور پوزیشنز۔ الیکس کے آرڈر پر سب نے اپنی اپنی پوزیشن سیٹ کی تھی۔ عمل اور امان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سب سے آگے الیکس اور خاور تھے، باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ پر سیٹ تھے۔
اپنی اپنی گنز لوڈ کر کے ٹارچ آف کر دو، کیونکہ 12 ہونے میں صرف 3 منٹ اور 30 سیکنڈ ہیں۔ پھر سے ایلیکس کے آرڈر پر سب نے عمل کیا تھا۔ اب ٹارچ بالکل آف تھی، گہرا اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جنگلی جانوروں کی آواز وقفے وقفے کے بعد آ رہی تھی۔ آخر گھڑی کی سوئیوں نے 12 کا وقت دکھایا تھا۔ سب بالکل ساخت بت بنے کھڑے تھے۔ اگر وہ ذرا سا بھی ہلے تو اس سناٹے میں جھاڑیوں کی آواز دور تک سنائی دینی تھی۔ عموماً جانور بھی گزرتے ایسی آواز پیدا کرتے تھے، مگر انہیں احتیاط برتنی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ جب ہلکی پیلی روشنیاں دور سے چمکی تھیں، ایوری ون بی الرٹ۔ آگے کھڑے ایلیکس کی آواز ہیڈ فون سے کانوں میں گونجی تھی۔ یا اللہ، اس پاگل لڑکی کی حفاظت کرنا۔ بے اختیار دل ہی دل میں وہ عمل کے لیے دعا گو ہوا تھا۔ اتنی سخت خطرناک کنڈیشن جہاں لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، وہاں امان خان کو عمل فرید کی پرواہ تھی۔ میرال کی دعائیں کٹورے بھر بھر ان کی طرف پہنچ رہی تھیں۔ وہیں گلزار بیگم اور تائی امی بھی دعا گو تھیں۔ آشی تو سدوں میں گری تھی۔ تایا ابو بھی دل ہی دل میں دعا گو تھے، جبکہ رحمان وہاں موجود نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ روشنی تیز ہوتی دکھائی دی۔ وہ ٹرک کی لائٹس کی روشنی تھی۔ عمل نے اللہ کا نام لیتے ہوڈی سر پر اوڑھی تھی۔ اب اس کا چہرہ چھپ چکا تھا۔ وہاں کھڑے 2 ایلیکس ایمر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ملک کی حفاظت کو دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے کو تیار تھے۔ جیسے ہی ٹرک درمیانی راستے کی دہانے سے گزرا، ایلیکس نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ گاڑیوں سے نکلتے باقی لوگ بھی اب ان پر بندوقیں تان چکے تھے۔ ٹرک میں موجود سبھی نقاب پوش اب باہر آئے تھے۔ جب عمل فرید پچھلی طرف سے ٹرک میں کودی تھی، وہاں سب لڑکیاں، چھوٹی بڑی مختلف عمر کی لڑکیاں منہ پر ٹیپ اور رسیوں سے جکڑی بیٹھی تھیں۔ عمل نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ خاور وہیں دوسرا ٹرک لیے وہاں آیا تھا۔ اب عمل آہستہ آہستہ کچھ لڑکیوں کی رسیاں کاٹتی اس ٹرک سے دوسرے ٹرک میں اتارنے میں مدد کر رہی تھی۔ تقریباً 30 لڑکیاں دوسرے ٹرک میں لوڈ ہو چکی تھیں جب نقاب پوش میں سے ایک نے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹیک کرتا، عمل اس کے سینے میں 2 گولیاں اتار چکی تھی۔ سامنے ایلیکس اور امان انہیں کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ گولیوں کی بوچھاڑ پر وہاں کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ان 30 لڑکیوں کو محفوظ جگہ پر پہنچا کر خاور 30 سیکنڈ میں واپس آیا تھا۔ عمل اس بار 50 لڑکیاں، جن کی رسیاں وہ خاور کے پہنچنے سے پہلے کھول چکی تھی، دوسرے ٹرک میں لوڈ کر چکی تھی۔ خاور پھر سے ٹرک لیتے آگے بڑھ گیا تھا۔ ایلیکس کو گولی لگنے ہی والی تھی کہ ایک آدمی سامنے آیا تھا۔ ایلیکس کی جگہ وہ گولی کھاتا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اب تو ایلیکس کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا تھا۔ پہلے جو وہ انہیں صرف کنٹرول کر رہا تھا، ان کے وار روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اب ان پر واپس وار کرنے لگا۔ عمل ٹرک کے پچھلی طرف سے اب ڈرائیونگ سیٹ پر کودی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اب وہ ٹرک میں چابی گھما گئی تھی۔ یوں 30-50 کرتے انہیں کافی دیر ہو جانی تھی۔ عمل وہی ٹرک جس میں ابھی بے شمار لڑکیاں موجود تھیں، کچھ بے ہوش تھیں، وہاں سے لے جانا چاہتی تھی۔ آج پہلی بار اس نے ٹرک چلانا تھا۔ بمشکل اٹکتی ہوئی سانسیں بحال کرتی وہ 320 کی سپیڈ سے ٹرک کو گھماتے وہاں سے لے جانے لگی کہ وحید نے دیکھتے ہوئے ٹرک کے ٹائر پر فائر کیا تھا۔ عمل نے فوراً ٹرک کا رخ دوسری طرف موڑا تھا۔ اس کا نشانہ چوکا تھا۔ دوسری بار وہ فائر کرنے کے لیے تیار ہوا تھا کہ اس کی گردن پر کچھ چبھا اور وہ لڑکھڑا کر وہیں گر گیا تھا۔ اب سیاہ نقاب پوشوں کی سب سے بڑی طاقت ان کا باس وحید بے ہوش پڑا تھا۔ باری باری روشان حیدر ان کے سینے، حلق اور ٹانگوں اور بازوؤں میں گولیاں اتارتا، انہیں پیروں میں کچلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ عمل وہاں سے ٹرک بھگا لے گئی تھی۔ خاور کے ساتھ مل کر وہ ٹرک کو محفوظ جگہ پر پہنچا چکی تھی، جہاں ان کے کچھ آدمی کھڑے تھے اور پولیس کے کچھ آدمی بھی۔ اب خاور اور عمل واپس مڑے تھے۔ 30 سیکنڈ میں وہ رش ڈرائیو کرتے وہاں پہنچی تھی۔ ٹرک سے نیچے کودتی اب وہ روشان اور امان کے ساتھ شامل ہو چکی تھی۔ ایک نقاب پوش نے امان کو پیچھے سے گردن سے پکڑا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نقاب پوش کی گرفت مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ امان کو سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی جب عمل نے انتہائی رسک لیتے ہوئے نقاب پوش کے دوسرے ہاتھ پر ایک گولی چلائی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کی گرفت امان کی گردن سے ڈھیلی پڑی، امان پھرتی سے اسے سامنے کرتا اس کے پیٹ میں ٹانگ مار چکا تھا۔ خاور کے بازو میں گولی لگی تھی۔ امان اسے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ 2 آدمی ان کے مارے جا چکے تھے، جبکہ 7 نقاب پوش بھی زمین بوس ہوئے پڑے تھے۔
तीन आदमी एलेक्स की गिर्द घेरा बनाए दो दो बंदूकें ताने उस पर खड़े थे। एलेक्स चील नजरें गाड़े खड़ा था। दाईं तरफ खड़े दो नकाबपोश में से एक आगे बढ़ा था। एलेक्स ने इसी तरफ गन किए ट्रिगर दबाया था, मगर ये क्या, वहां गोलियां खत्म हो चुकी थीं। नकाबपोश अब एलेक्स की तरफ बढ़ रहे थे कि एलेक्स ने एक नकाबपोश की टांग से टांग अड़ाई, इससे पिस्टल छीन चुका था। अमल ने अपनी गन एलेक्स की तरफ उछाली थी, जिसे उसने हवा में थामा था। दो दो गन हाथों में पकड़े अब वो काफी नकाबपोश को जमीन पोश कर चुका था। एक नकाबपोश जो फुर्ती से एलेक्स की जाने बढ़ा था, एलेक्स ने भी उससे कहीं ज्यादा फुर्ती दिखाते उसको गर्दन से पकड़कर गर्दन को मरोड़ा था। हड्डियां टूटने की आवाज वाजे थी। नकाबपोश हलक के बल चिल्लाता जमीन बोस हुआ था। सबके सब मारे जा चुके थे, जबकि ट्रक के पीछे से निकलता एक नकाबपोश दूसरी तरफ भाग चुका था। उसे देखते अमल भी उसके पीछे भागी थी। रुक जा कमीने इंसान, बदतमीज, बेशरम, बेहया, बेगैरत, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अमल ने मजीद रफ्तार पकड़ी और पीछे उसे टांग मारते जमीन बोस कर चुकी थी। एलेक्स ने फौरन उसकी कमर में गोली उतारते उसे मौके पर ही हलाक किया था। अब वो चलता हुआ वहीद के पास आया था। वो चाहता तो उसे वहीं गोलियों से भून सकता था, मगर वो उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। ले जाओ इस कमीने को, एलेक्स उसके सीने पर लात मारते चिल्लाया था। थोड़ी देर बाद वो अमल को लेते वापस अपने मखसूस अड्डे पर पहुंचा था। भाई, तमाम लड़कियां अब महफूज हैं। पुलिस कल ही इन्हें इनकी दरगाहों में पहुंचा देगी। ये काम अब पुलिस का है। खबर कैसा है? एलेक्स ने अमान से पूछा। ठीक है, गोली ज्यादा गहरी नहीं थी, अब वो रेस्ट कर रहा है। अमल, आई एम प्राउड ऑफ यू। एलेक्स उसे देखकर मुस्कुराया था। भाई, मुझ पर भी प्राउड कर ले। प्राउड टू यू। एलेक्स ने उसे चपेट लगाई थी। आप जेलस हो रहे हैं? अमल जो पानी पी रही थी उसकी तरफ पानी बढ़ाते उससे पूछ रही थी। मैं तुमसे वाकई जेलस हूँ? अमल, एक लड़की होकर तुमने उसे इस तरह बहादुरी दिखाई। भाई सही कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे पाँव में दर्द तो नहीं है ना? हाँ। अमल ने नफी में सर हिलाया। अमान, ये लड़कियां उन्होंने कहाँ से पकड़ी? मेरा मतलब कैसे वो इनकी गिरफ्त में आई? अमल पुरतजस्सिस थी। देखो अमल, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कैंटीन की चीजों में ये लोग नशा आवर अद्वियात मिला देते हैं, जिनसे इनको नशे की आदत लग जाती है और फिर वो इन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ लड़कियों को प्यार के झूठे लारे लगाकर इन्हें वहां ले जाते हैं। कुछ जो लाचार कोठे की जीनत बनती हैं, इन्हें भी ये पैसों का लालच देते हैं। फिर रोमन जो स्मगलिंग का सबसे बड़ा मरकज है, वहां भारी कीमत पर बेच देते हैं। अमान की बात वो गौर से सुन रही थी। अमान, क्या रोमन के लिए कोई इकदाम नहीं लिए जा सकते? नहीं अमल, हम वहां के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो वहां की हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और आर्मी का काम है। हम सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, वहां तक पहुंचने की इजाजत हमें नहीं। अल्लाह सबको हिदायत दे। अमल ने दुआ दी थी। मिराल को तो बता दे, वो परेशान होगी। अमल को बेअख्तियार मिराल का ख्याल आया था। इन्हें भाई कॉल कर चुके हैं, तुम्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए। अमल, मुझे भूख लगी है। अमल ने रोने वाला मुंह बनाया। रुको मैं देखता हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ा था। नहीं रुको, मैं देखती हूँ। अमल किचन में जाकर फ्रिज को खोला तो वहां जैम और स्लाइस के अलावा कुछ भी नहीं था। स्लाइस को गर्म करते प्लेट में जैम निकालते। अब वो टेबल पर रख चुकी थी। आप शुरू करें, मैं भाई को बुलाती हूँ। इन्हें भी भूख लगी होगी। नहीं, भाई को भूख नहीं लगी, वो फिलहाल वही से निपटने गए हैं। अब उसकी खैर नहीं। अमान के बताने पर मिराल हंसी थी। खैर होनी भी नहीं चाहिए, ऐसों का अंजाम ऐसा ही होता है। अमल, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। सबसे अहम काम लड़कियों को महफूज जगह पहुंचाना, ये तुमने किया है। हमारा सबसे बड़ा मसला हल किया है। ये शानदार कामयाबी तुम्हारी ही वजह से नसीब हुई है। वो वाकई अमल का शुक्रगुजार था। ये तो मेरा फर्ज था। अमल सर झुकाए बोली। और वैसे भी वो लड़कियां थी, इन्हें लड़की ही ट्रीट कर सकती थी। भाई अब इन्हें हाथ लगाते मिराल तो क्या मैं भी उनको हाथ काट देती। अमल ने मसनूई गुस्से से कहा। शर्म करो लड़की, भाई के हाथ काटोगी? अमान ने खाते हुए कानों को हाथ लगाया था। अरे यार नहीं काटूंगी, नहीं ना, उन्होंने कौन सा लड़कियों को हाथ लगाया है? और अगर मैं लगाता तो तुम्हारी तो मैंने जान भी ले लेनी थी। अमल ने पास पड़ा तकिया उसको मारा, जिसे फुर्ती से अमान ने कैच किया था। अमल हंसते हुए अब बर्तन समेटने लगी थी। रुशान अमान उसे देखते मुस्कुरा कर रह गया था। कमाल थी वो लड़की, कमाल। कहाँ है वहीद? कमरे में दाखिल होते वो खटका था। उसके आदमी जमीन पर बेहोश पड़े मिले थे। कहाँ है वहीद? मैं पूछ रहा हूँ, वो चिल्लाया था। बाहर खड़ी सिक्योरिटी जल्दी से उसके सामने हाजिर हुई थी। मैं पूछ रहा हूँ वहीद कहाँ है? वो फिर से चिल्लाया था। सर, वो भाग गया। एक गार्ड ने डरते हुए उसे बताया। भाग गया?
कहाँ भाग गया और क्यों भाग गया? तुम लोगों को यहाँ किस लिए रखा है? एक आदमी तुमसे नहीं संभाला गया? खबर नहीं तो तुम लोग कुछ भी नहीं। दफा हो जाओ, ढूंढो उसे, जिंदा या मुर्दा मुझे वो चाहिए, जहाँ मर्जी से ढूंढो। रिशान का बस नहीं चल रहा था कि वो वहां खड़े सभी गार्ड्स को कत्ल कर दे। उसकी आवाज सुनते अमान और अमल भी वहां आए थे। क्या हुआ भाई? अमल ने परेशानी से पूछा था। भाग गया है वो बास्टर्ड, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ माय गॉड! अमान सर थाम कर रह गया था, क्योंकि वो जानता था कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो चुकी थी उनसे। एलेक्स भाई मिल जाएगा, आखिर जाना कहाँ है उसने, क्योंकि वो जानता था कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो चुकी थी उनसे। रिलैक्स भाई, मिल जाएगा, आखिर जाना कहाँ है उसने, एक ना एक दिन हाथ आकर रहेगा। आप परेशान ना हो, आराम करें, फिर सुबह घर भी जाना है। मिराल आपका इंतजार कर रही होगी। मिराल के नाम पर उसका सारा गुस्सा उड़नछू हुआ था। उसके लब मुस्कुरा उठे थे। मोहब्बत का ये आलम है साहब, ना पास ना भी हो तो तेरा तस्वुर साथ रहता है। अगली सुबह वो घर लौटे थे। आशी भागती हुई अमल के गले लगी थी, फिर दोनों भाइयों को सलाम करते हुए इनके लिए पानी लेने चली गई थी। जहां सबको वहीद के भाग जाने पर अफसोस था, वहीं पर इन्हें सुरखरू पाकर सब खुश थे। अमल की बहादुरी के चर्चे हो रहे थे। मिराल कहाँ है? कमरे में है भाई, जब से तुम लोग गए हो कमरे में बंद है, ताई अम्मी ने जवाब दिया था। मैं जरा मिराल से मिल लूं। रुशान उठते हुए कमरे की जानिब बढ़ा था। कमरे का दरवाजा खोलते वो देख सकता था कि मिराल जाए नमाज पर बैठी है, उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं। माई हार्ट क्वीन, उसकी आवाज पर जाए नमाज पर बैठी मिराल भागकर उठी थी, मगर इससे चंद कदम दूर ही रुक गई थी। रुशान ने उसकी तरफ बाहें फैलाई। अब वो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। मिराल चलते हुए उसके पास आई और उसकी बाहों के हाले में सिमट गई थी। बेअख्तियार रुशान के दिल में गहरा सुकून उतरा था। वो सरशार सा आंखें मूंद गया। वो मिराल को महसूस कर रहा था और मिराल उसे। तुमने मुझे मिस किया? मिराल उसे सीने से ही लगाए वो उससे पूछ रहा था। जी। शर्मिंदा सी शर्मो हया की लाली लिए मिराल उससे दूर हुई थी। अगर तुम मुझे याद करती हो तो मुझे परवाह नहीं कि सब मुझे भूल जाएं। उसकी आंखों में देखते रुशान अब उसके करीब आया था। रुशान, मिराल ने घबराते हुए उसका नाम लिया था। जी जाने रुशान। रुशान का लहजा मोहब्बत से भरपूर था। कुछ एहसास करता रुशान भी अब उससे दूर हुआ था। मैं जानता हूँ तुम उमर से मोहब्बत करती हो। क्या हुआ जो वो इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं कभी उमर की जगह नहीं ले सकता तुम्हारे दिल में मिराल। मगर मुझे तुमसे मोहब्बत है, और यकीन करो अगर मेरे बस में होता तो मैं मोहब्बत के लिए उस शख्स का इंतखाब कभी ना करता जिसके दिल में पहले से ही किसी और के नाम पर दिल धड़कता हो। लेकिन मैं बेबस हूँ। मैं नहीं जानता कब एक दोस्त के वादे का पास रखते रखते मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। एक तुम्हारे दिल पर मेरा बस नहीं चलता, वरना सारी दुनिया मेरे एक इशारे पर मेरे सामने ढेर हो जाए। मिराल, हो सकता है इस दुनिया में तुम्हें मेरे जैसे लाखों मिल जाए, मगर वो सब मेरे जैसे होंगे भी नहीं। मुझसे मोहब्बत तुमसे कोई नहीं कर सकता। रुशान हैदर जितना संकी पागल तुम्हारे लिए है, इतना किसी के लिए नहीं। रुशान का लहजा नम था। यकीनन वो मिराल को खो देने के डर में था। मिराल, मैं सारी जिंदगी मोहब्बतों के लिए तरसा हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे माँ की मोहब्बत मिल गई, एक बहन की मोहब्बत मिल गई, एक बाप की मोहब्बत मिल गई, मगर इन सब मोहब्बतों के बावजूद मुझे कमी है तुम्हारी मोहब्बत की, और ये कमी दिन ब दिन मुझे बेहद अजियत से दो चार कर रही है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया मिराल, तो फिर मेरी बर्बादी तय है। फिर मुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। रुशान की आंखों के गोशे नम हुए थे। करीब था कि वो रो पड़ता। मिराल उसके पास आई थी। मिराल ने उसका हाथ थामा तो वो सर झुका गया। शायद वो अपने आंसू छुपा रहा था। जब कोई जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो चला जाता है, तो वो खाली जगह जो वो छोड़ जाता है हमेशा आपको याद दिलाती है कि जज्बात कभी दूरी से मरते नहीं। रुशान, मेरे दिल में उमर की जो जगह थी वो हमेशा रहेगी। अगरचे दिमाग का इंतखाब ज्यादा दुरुस्त है, लेकिन इन चीज़ों को तर्क करना मुश्किल है जिन्हें हमारे दिल ने चुना है। मेरे दिमाग में आपके लिए नफरत के जितने दिए जले वो सब मेरे दिल ने बुझा दिए। मेरा दिल आपसे मेरी मोहब्बत की गवाही देता है, और दिल पर किसी का अख्तियार नहीं। एक यही तो है जो सारी तबाही की जड़ होता है, बेकाबू हो जाता है। आप मेरे हमसफर, मेरे मुहाफिज हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपसे दूर मैं रह नहीं सकती,
اور میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ بے اختیار روشان نے اسے بھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ اس کے نینوں سے بہتے ہوئے اشک ٹوٹ کر میرال کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ مرد ہو کر ایک عورت کی محبت کے لیے رو رہا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت ہمیں بے بس لاچار کر دیتی ہے۔ محبت ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے، پھر چاہے وہ کسی کی چوکھٹ ہو، کسی دربار کے مینار یا پھر محبوب کے قدموں میں۔ محبت مجبور کر دیتی ہے گھٹنے ٹیکنے پر۔ رشی بھائی، مانی بھائی، ینگ جنریشن لان میں بیٹھی خوشگپیوں میں مصروف تھی کہ آشی روتی ہوئی آئی۔ وہ روشان کو رشی اور امان کو مانی بھائی کہتی تھی۔ اپنا سگا بھائی اسے اتنا پیار نہیں کرتا تھا جتنا وہ دونوں کرتے تھے۔ اسے یاد تھا جب اس نے رحمان کو مانی کہا تھا تو وہ کس قدر غصہ ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آشی اس سے کھچی کھچی رہتی تھی۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا 1-2 دن ہی گھر میں ٹکا تھا۔ عجیب ہے، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ امل نے اس سے پوچھا۔ امی پتہ نہیں کہاں سے رشتہ اٹھا کر لائی ہیں، میں نے دیکھا ہے، لڑکا، اتنی لمبی نوز اس کی اور اتنی بڑی بڑی آنکھیں جیسے بنٹے، اور بال بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ امل کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ او تو پھر کس سے کرنی ہے شادی؟ میرال نے پوچھا تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی میں چھوٹی ہوں۔ تمہیں کتنی بار بتاؤں آشی، تم چھوٹی نہیں ہو، بس تمہاری ہائٹ چھوٹی ہے، اور میں تمہیں کتنی دفعہ بتاؤں امل، میری ہائٹ تم سے 1-2 انچ لمبی ہے۔ آشی چیخی تھی۔ بھائی کچھ کریں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، پلیز پلیز۔ اچھا نہیں ہوتی شادی، ڈونٹ وری، امان نے اسے تسلی دی۔ آشی تمہیں کوئی پسند ہے؟ یہ کیسا سوال تھا روشان کی طرف سے؟ آشی تو حیران رہ گئی تھی، اسے کیسے پتا چلا؟ مگر صرف میرال جانتی تھی کہ وہ شخص سوچیں پڑھ لیا کرتا ہے۔ اسے کہو رشتہ لائے 2 دن میں، ورنہ دوبارہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ وہاں موجود سبھی کو حیران چھوڑتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کوئی جن ذات ہے کیا؟ آشی نے سرگوشی کی جو دور تک روشان کو بھی سنائی دی تھی۔ لو جی، آج تیسرے شخص نے بھی اسے جن ذات بنا دیا تھا، حد ہوتی ہے۔ امان ہنسا تھا۔ امل رات کو لان میں ٹہل رہی تھی جب امان اسے کے پاس آیا۔ اس وقت تم یہاں کیوں؟ کیوں یہاں آنا منع ہے کیا؟ توقع کے مطابق امل کا جواب پا کر وہ ہنسا تھا۔ نہیں منع نہیں ہے، لیکن سنا ہے رات کے وقت شہزادیوں کو جن چپک جاتے ہیں، اور یہ حقیقت بن کر اب میرے سامنے ہے۔ یعنی جن امان خان شہزادی امل فرید کو چپکے کھڑا ہے۔ تم نے مجھے جن کہا ہے؟ اسے صدمہ ہوا۔ نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس کا برا سا منہ دیکھ کر امل ہنسی تھی۔ امل میں ایک کہانی تمہیں سناؤں؟ ہاں سناؤ۔ ایک پری ہے۔ ابھی وہ بولنا شروع ہی ہوا کہ امل نے اسے ٹوکا۔ آپ کیا بچوں کی طرح فیری ٹیلز لکھتے پڑھتے رہتے ہیں؟ ارے سنو تو، وہ چڑا تھا۔ جی جی سناؤ۔ ایک پری ہے، خوابوں میں آتی ہے یار، نیندیں آنکھوں سے چرا کر لے گئی ہے۔ اس بن قرار نہیں، سکون نہیں، روح کی بے قراری ہے وہ، دل کی ٹھنڈک ہے وہ جانتی ہے اس پر دل و جان سے مرتا ہوں میں، اور پھر بھی وہ میری دسترس میں نہیں، مگر میں بھی چھین لوں گا اس کو اس سے، پھر ڈھونڈتی رہے گی خود کو خود میں، مگر کچھ نہ پائے گی خود میں سوائے میرے، میں بس جاؤں گا یوں رگ رگ میں اس کے۔ مسلسل اس کی نظروں سے امل کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کہانی میں اس کے پر اسرار لہجے میں کھو گئی تھی، پھر کچھ نہ بولی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس سے اظہار محبت کیا گیا تھا۔ امان خان نے امل فرید سے اظہار محبت کیا تھا۔ وہ شرما گئی کملی، اور وہ ہنستا ماتھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مجھے پیار ہو گیا ہے، کھڑکی کے پاس کھڑی امل نے بہم سے لہجے میں کہا تھا۔ آشی اور میرال نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا، کس سے؟ دونوں یک زبان ہو کر بولی تھی، امان خان سے۔ وہ ابھی بھی کھڑکی کے پاس کھوئی کھوئی کھڑی تھی۔ آشی نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے لان میں امان خان کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ کسی بات پر وہ کہکا بھی لگا لیتا تھا۔ لو جی، باجی تو گئی کام سے۔ آشی کے باجی کہنے پر امل خیالوں سے چونکتی اسے گھری سے نواز چکی تھی۔ کیا امان کو بھی تم سے محبت ہے؟ میرال نے پوچھا۔ جی، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ امل شرمائی۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ آشی کی طرف سے سوال تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، بس شرما کر بھاگتی ہوئی وہاں سے آ گئی۔ اللہ جی، شرم ہی اتنی آ رہی تھی، کیا کرتی؟ اف۔ لو جی، اب بے شرم لوگ بھی شرمانے لگے تو بیچارے شرم والے کہاں جائیں؟ میرال آشی کی بات پر زور سے ہنسی تھی۔ امان نے امل کو پرپوز کیا ہے، کمرے میں آتے ہوئے میرال نے روشان کو بتایا تھا۔ سچی؟ روشان حیران سا مسکرایا تھا۔ جی سچی۔
مجھے لگا تھا یہ ساری زندگی لڑتے ہی رہیں گے، مگر سمجھدار نکلے۔ امان سمجھدار ہے، مگر امل ابھی بھی لڑائی کرتی ہے اس سے۔ وہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ امل نے کیا جواب دیا اس کو؟ شرما کر آ گئی فلموں والی ہیروئن کی طرح۔ میرال مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ یہ بھی صحیح ہو گیا، پکڑ کر بٹھاؤ انہیں اور پڑھوا دو نکاح۔ ابھی عاشق کا معاملہ طے کر لے، پھر ان دونوں کا بھی کچھ سوچتے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے روشان بولا تھا، چلو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرال کو باہر نکلتے دیکھ وہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ کچن میں کچھ کام ہے، بس ابھی آتی ہوں۔ کبھی شوہر نامدار کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ شوہر نامدار جی، اگر میں نے برتن نہ دھوئے، اماں حضور نے مجھے جو سلواتیں سنوانی ہیں، اس سے بہتر ہے میں جا کر کام کر لوں۔ تم اب میری بیوی ہو، تمہیں کوئی کام نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ان کی بیٹی بھی تو ہوں نا، وہ جو چاہیں مجھے کہہ سکتی ہیں۔ اچھا رکو میری بات سنو۔ روشان نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میری تعریف کرو۔ روشان اب اس کے قریب آتے اسے اپنی تعریف کرنے کو کہہ رہا تھا۔ آپ کی تعریف؟ میرال نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیوں؟ میری تعریف کرنا گناہ ہے کیا؟ اب وہ میرال کے بالوں کو چہرے سے ہٹائے کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ نہیں، گناہ نہیں ہے، مگر میں رسک ہی کیوں لوں؟ میرال دبی دبی ہنسی تھی۔ ٹھیک ہے، جب تک نہیں کرو گی یہیں کھڑی رہو گی۔ میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سچ میں نہیں چھوڑیں گے؟ امل نے آنکھیں مٹکائیں۔ ہاں نہیں چھوڑوں گا۔ میرال اسے گدگدی کرنے لگی تھی، مگر وہ تھا کہ یوں ہی کھڑا تھا۔ اس پر میرال کی گدگدی کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ لڑکیوں والے کام مجھے نہیں آتے بیگم صاحبہ۔ میرال نے منہ بسورا تھا۔ پھر آپ کو کون سے کام آتے ہیں؟ مجھے؟ وہ اس کے مزید قریب آیا تھا۔ روشان ہٹیں پیچھے، توبہ استغفر اللہ، اسے پیچھے دھکا دیتی۔ اب وہ باہر کو بھاگی تھی۔ پیچھے سے روشان کا کہکا گونجا تھا۔ بھوم بھوم موٹر سائیکل کی آواز پر برتن دھوتی میرال فوراً باہر نکلی تھی۔ امل بائک پر بیٹھی، اب اسے گیئر لگا رہی تھی، مگر گیئر لگنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہٹو میں لگاتا ہوں۔ امان اسے ہٹاتے خود بائک پر بیٹھا تھا۔ گیئر لگاتے اب نیچے اترا تھا۔ امل پھر سے چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ آگے کیسے جائے گا؟ بیٹھ تو وہ گئی تھی، مگر اب بائک آگے کیسے جائے گا؟ سوچ سوچ کر آدھی ہو رہی تھی۔ نکمی لڑکی، تمہیں بائک نہیں چلانا آتا؟ آتا ہے نا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ امل پھر سے لمبی سی بھوم کرتی موٹر سائیکل کو آگے بھگا لے گئی، مگر اب اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ امان بچاؤ، وہ چلائی۔ بھائی بچاؤ۔ اس کی آواز سن کر روشان بھی باہر آیا تھا۔ عاشی زور و شور سے ہنسی چلے جا رہی تھی۔ بچاؤ! اور یہ سامنے کھڑے کیکر کے درخت سے زبردست تصادم ہوا تھا۔ بائک سمیت امل دھڑم سے گری تھی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ امان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اسے اٹھنے میں مدد دیتا۔ اب وہ بائک اٹھا رہا تھا، مگر بائک کا حشر نشر ہو گیا تھا۔ امل چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، یہ تو پھول لگے ہیں نا۔ امل اپنا زخمی بازو اسے دکھاتے طنز کر گئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بائک کا کیا حشر کر دیا ہے تم نے؟ رحمان آج واپس بائک پر آیا تھا۔ راستے میں گاڑی خراب ہوئی تو وہ کسی دوست سے بائک لے آیا تھا۔ بائک کی یہ حالت دیکھ کر اب وہ امل پر چلایا تھا۔ ریلیکس رحمان، کچھ نہیں ہوتا۔ روشان نے اسے گھورا تھا، جبکہ امان نے اسے ریلیکس ہونے کو کہا۔ واٹ ریلیکس یار، بچی نہیں ہے یہ جو ایسی حرکتیں کرے گی۔ یہ بچپنا چھوڑ دو، اب تم چھوٹی نہیں ہو کہ ہر کوئی تمہاری حرکتیں برداشت کرے گا۔ وہ مزید بھڑکا تھا۔ روشان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ کو کہہ بھی کون رہا ہے کہ مجھے برداشت کرے؟ مجھے برداشت کرنے والے میرے بھائی ہیں۔ آپ میں اتنی سخت ہی نہیں کہ آپ مجھے برداشت کر سکے۔ اسی کا لہجہ امل نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ امان تو اش اش کرتا رہ گیا تھا۔ میرال نفی میں سر ہلاتے کچن میں چلی گئی، جیسے کہہ رہی ہو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ روشان کے ہونٹوں کے کناروں پر بھی دھیمی سی مسکان آئی تھی۔ امل فرید اپنی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ رحمان کلستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیوں ہر وقت جلاد بنا پھرتا ہے؟ امان نے اسے جاتے ہوئے دیکھتے کہا۔ ابھی یہ جلاد میری پہنچ سے دور ہے، اسی لیے یوں جلاد بنا پھرتا ہے۔ ذرا میرے ہاتھ لگ جائے کیسے سیدھا کرتی ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ خیر ہمیں کیا، چلو چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ امی کل کی طرح دیر سے سونے پر ڈانٹنے لگ جائیں۔ عاشی کہتے وہاں سے چلی گئی۔ اپنے بھائی سے وہ شدید بدگمان ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی سبھی گڈ نائٹ ایک دوسرے کو کہتے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔